حضرت علی نے فرمایا میں نے ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جنہوں نے کہا تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور وہ شخص ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص جنہوں نے شروعات میں اسلام کو قبول کیا اور اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ یہ مثال دیکھنے کے بعد اتنی اونچی شان والا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کہ جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی تھی، اور ان کا بیٹا عمر ابن سعد وہ ہیں کہ جس نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا۔ تو اسلام اور ایمان وراثت میں نہیں ملتا ہے۔ ایک طرف حضرت سعد ہے جنہوں نے آخری وقت تک مولا علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ خود حضرت معاویہ کے خلاف ہو گئے، اور ایک طرف ان کا خود کا بیٹا ہے کہ جس پر تمام مسلمان لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت سعد کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان وصیت میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے کربلا میں امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کیا۔ اور دوسری مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جھنڈا کل اسی کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے جھنڈا دیا جائے گا۔ اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، اور اس حالت میں وہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے چل دیے۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ سرٹیفکیٹ ملتا کہ اللہ اور اس کے رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں، کیا عالم ہوگا اس شخص کا، آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ مقام حضرت علی کا ہے۔ جب حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا پورا جسم نرمے پڑ جاتا تھا، حالانکہ حضرت علی کا جسم بہت سخت تھا، بہت مضبوط تھا۔ ایک موقع پر حضرت علی کے جسم میں ایک جگہ پر تیر بھگ گیا، جسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ نہیں نکل رہا تھا۔ کافی کھینچنے کے بعد وہ تیر نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اس تیر کو نماز کے حالت میں نکالا جائے۔ حضرت علی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اس تیر کو نکال لیا گیا، اور نماز کے بعد حضرت علی نے پوچھا کہ وہ تیر نکل گیا۔ ایک موقع پر مولا علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں اکیلا آپ کا دفاع کر رہا ہوں۔ آپ نے کھجور کی ٹہنی کو توڑا اور کہا علی اس سے مقابلہ کر لو، آپ کو پتا ہے کہ ٹہنی مضبوط نہیں ہوتی۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو اسی سے میں مقابلہ کروں گا، مولا علی تو علی ہیں۔ فوراً مقابلہ شروع ہوا، وہ ٹہنی ٹوٹ گئی۔ پھر پلٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا ایک اور ٹہنی لے لو۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو اس وقت خدا نے کہا جبرائیل ذرا جنت سے ذوالفقار لے لو۔ وہاں سے نزول شروع ہوا ذوالفقار کا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی ذوالفقار سے اچھی اس دنیا میں کوئی تلوار نہیں۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے اور امام حسین کے ساتھ اپنے کربلا کی جنگ میں شرکت کری تھی۔ جب حضرت قاسم بن حسن میدان جنگ میں جانے لگے تو امام حسین نے انہیں روک لیا اور کہا قاسم تم میرے بھتیجے ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کر دیا اور کہا کہ چچا جان میرے والد نے کہا تھا کہ اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھنا، اور جب آج مشکل وقت آیا تو میں نے تعویذ کھول کر دیکھا۔ اس میں لکھا ہے کہ قاسم کبھی حسین پر سخت وقت آ جائے تو آگے آگے رہنا، میرے بھائی کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دینا۔ امام حسین نے حضرت قاسم کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی، اور اس وقت حضرت قاسم کی عمر محض 13 سال کی تھی۔ حضرت قاسم نے درجنوں دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ یہ دیکھ کر یزید کا لشکر گھبرا گیا تو عمر ابن سعد کہنے لگا کہ اگر ایسے جاؤ گے تو کبھی بھی قاسم سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میدان میں حضرت علی کا پوتا ہے، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ سارے دشمنوں نے ایک ساتھ تیر چلائے، ایک تیر آپ کی گردن پر لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور حضرت قاسم بن حسن کو شہادت نصیب ہوئی۔ لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دل رانہ قول اللہ کے شیر مولا علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اسلامی غزوات میں ایسے شجاعت، بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی پہلی عظیم جنگ ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی، اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص جافشانی تھی۔ دراصل مکہ میں 13 سال کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور ہجرت کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ جب مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ان کی حاکمیت عرب سے ختم نہ ہو جائے، لہٰذا قریش مکہ نے مسلمانوں کو پیچھا نہ چھوڑا اور اس حق جماعت کے جڑ سے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت طاقت کے ساتھ میدان میں اتر پڑے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار مکہ کی فوج 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2 3-3 آدمیوں کو ایک ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سے سوار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت مولا علیہ السلام اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بدر کا میدان تھا اور دونوں لشکر اپنے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مشرکین کے صف میں سے 3
शख्स अपनी तलवार लहराते हुए ललकारते हुए मैदान में निकले और मुसलमानों को कुफ्फार होने की दावत दी। ये अरबों की जंग का दस्तूर था। वो लोग जंग के आगाज में खूब जोर आजमाई किया करते थे। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीन हरीस यानी उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा के खिलाफ हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मौला अलैहिस्सलाम यानी शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैदान में उतरने का हुक्म दिया। हजरत हमजा ने चंद लम्हों में उतबा को हलाक कर दिया और वलीद बिन उतबा मौला अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आया। जुल्फ़िकार की धार और कुव्वत ईमानी से भरा हैदरी बाजू के आगे वलीद बिन उतबा ज्यादा देर न टिक पाया और उसका काम भी तमाम हो गया। फिर हजरत उबैदा ने वलीद बिन हमजा और हजरत अली के मदद से शैबा को मौत की घाट उतारा। एक रिवायत के मुताबिक हजरत मौला अलैहिस्सलाम तीन अफराद के कत्ल में शरीक थे। इस्लामी लश्कर नारों से गूंज उठा और कुफ्फार के खैमों में हलचल मच गई कि कमसान की लड़ाई शुरू हो गई और देखते ही देखते मुसलमान कुफ्फारों पर टूट पड़े और चंद लम्हों में मुसलमान मक्का के काफिरों पर गालिब आने लगे और कुफ्फार मक्का के पांव जमीन से उखड़ने लगे। हैदर कर्रार मौला अलैहिस्सलाम की तलवार कुफ्फार पर बर्क बनकर टूटी। वो फौज जो तमाम जंगी साजो सामान के साथ मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थे, उनका तमाम गुरूर तकब्बुर मैदान में बिखर के रह गया। ये एक फैसला कुन लड़ाई थी जिसमें अल्लाह के वादे की सच्चाई से मुसलमानों को कैबी मदद के जरिए से फतह नसीब हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़।